بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، آج ایک ایسی کہانی، ایک ایسی سٹوری ہم ڈسکس کریں گے جو ایک محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آج بھی ایران کے دل میں زخم بن کر دھڑک رہی ہے۔ زخم جسے کسی بم نے نہیں، کسی گولی نے نہیں، بلکہ ایک مسکراہٹ، ایک صحافتی مضمون اور ایک چائے کی پیالی میں چھپے الفاظوں نے دیا تھا۔ یہ کہانی ہے کیتھرین پیریز شکدام کی، ایک فرانسیسی دوشیزہ جو فرانس میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بھری، مگر جب اس نے یہودیت قبول کی اور یہودیت مذہب اختیار کیا تو پھر اس نے اپنا مشن شروع کیا۔ وہ پھر اپنا مشن لے کر اسلام قبول کرتے ہوئے، شیعہ عقیدہ اپناتے ہوئے وہ ایران میں داخل ہوئی۔ ایسی عقیدت کے ساتھ پھر داخل ہوئی کہ انقلاب ایران کے محافظوں نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ وہ ولایت فقیہ کی مداح بنی، اس کے مضامین آیت اللہ خامنائی کی ویب سائٹ پر چھپنے لگے اور لوگ اس کو فالو کرنے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں وہ محبت اپنی بٹھاتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ اہل بیت سے محبت کے دعوے سر عام کرتی رہی اور ایران کے اعلیٰ ترین حلقوں تک رسائی حاصل کرتی چلی گئی، مگر حقیقت ایسی تھی کہ جس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ یقین کرنا تھا ہی مشکل۔ کیتھرین کوئی مذہبی مفکر نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی مخلص نو مسلم۔ وہ دراصل ایک ایسی خفیہ ایجنٹ تھی، موساد کی تربیت یافتہ، اسرائیل کی آنکھ اور کان، جو ایران کے اندر تک جا پہنچی تھی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ نہ وہ بندوق کے ساتھ آئی، نہ خفیہ راستے سے، بلکہ وہ سر عام آئی، صحافت کے بھیس میں، قلم لے کر، کیمرہ لے کر، اور سب سے خطرناک چیز اعتماد لے کر۔ اس نے سیاست دانوں سے ملاقاتیں کی، نہ کہ صرف ملاقاتیں سر عام کی، اس نے خفیہ ملاقاتیں تنہائیوں میں بیڈ پر لیٹ کر بھی کی، مگر پاسداران انقلاب کے درمیان بھی بیٹھی، یہاں تک کہ صدر ابراہیم رئیسی سے بھی جا ملی۔ اس نے حساس علاقوں میں بھی قدم رکھا، کیونکہ وہ اعتماد جیت چکی تھی، وہ دلوں کو جیت چکی تھی، وہ اسلام بظاہر قبول کر چکی تھی۔ اہل بیت کی محبت سے اس کا دل وہ چھلک رہا تھا، اسی لیے وہ جہاں جاتی اس کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا تھا۔ وہ حساس علاقوں میں جب اس نے قدم رکھا تو سب سے خطرناک مورچہ وہ تھا کہ جہاں کوئی حفاظتی کیمرہ نہیں تھا، جہاں صرف پردہ تھا، جہاں صرف عورتوں کی آوازیں گونجتی تھی، جہاں صرف دل کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی خواتین کی نجی محفلوں میں وہ پہنچ گئی۔ کیتھرین نے اعلیٰ افسران، سائنسدانوں اور حکومتی افراد کی بیویوں سے دوستی کی، نہ صرف بیویوں سے بلکہ ان کے شوہروں سے بھی تنہائی کے تعلقات اس نے رکھے۔ کیتھرین نے ایک بلاگ میں اپنے آرٹیکل میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ وہ جب ان وزراء کے بیڈ رومز تک جاتی، ان سے خفیہ شادی کے جھانسے ان کو دے کر جب ان کے بیڈ روم تک جاتی تو وہ تنہائی میں جب وہ مزے لوٹ رہے ہوتے تھے، تنہائی میں جب وہ بیٹھے تنہائی میں وہ جب اس کے پہلو میں بیٹھے ہوتے تھے، لیٹے ہوتے تھے، تو پھر وہ ایسے انکشافات، ایسی معلومات وہ اس تک پہنچا دیتے تھے جو اسرائیل کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایسا نقب لگایا اسرائیل کے اندر۔ ناظرین، جب اس نے شوہروں کو قابو کر لیا، اب باری آتی تھی ان کی بیویوں کی۔ اس نے اعلیٰ افسران کی بیویوں کو اپنی بہن بنایا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق، غم اور خوشیاں بانٹی، اور پھر ان سے وہ نکلوایا، وہ سب کچھ اگلوایا ان سے جو ان کے شوہر اپنے سب سے قریبی ساتھی سے بھی نہیں کہتے تھے۔ کب، کہاں جاتے ہیں، کن راستوں سے، کس گاڑی میں، کس دن، کہاں قیام ہے، کس سائنسدان کا منصوبہ کہاں تک پہنچا ہے، کون سے جنرل کہاں تعینات ہوئے ہیں، کہاں ٹرانسفر ہوا ہے، سب کچھ چائے کے ایک کپ میں باتوں کے درمیان ایک بہن جیسے چہرے کو سونپ دیا گیا، اور وہ ہر لفظ، ہر حرکت اسرائیل بھیجتی گئی، اور پھر یوں ہوا کہ ٹارگٹ کلنگز شروع ہو گئی۔ ایران کے ذہین ترین، اعلیٰ ترین سائنسدان مارے گئے، اعلیٰ افسران مارے گئے، فوجی اہلکار مارے گئے، اور ان سب کے پیچھے وہ معلومات تھیں جو کیتھرین، جو ان بیویوں نے بے خبری میں اپنی نام نہاد سہیلی کو دے دی تھی۔ یہ وہ قتل تھے جو گولی سے نہیں، زبان سے ہوئے تھے، جو جب ایرانی اداروں کو شک ہوا، کیتھرین ہوا کی طرح غائب ہو گئی، ایران سے بھاگ گئی، اس سے پہلے کہ گرفتاری کا جال تنگ ہو جائے، لیکن تب تک دیر بہت ہو چکی تھی، وہ زہر دے چکی تھی۔
ایسا زہر جو آج بھی ایران کے خفیہ نظام کو کھوکھلا کر رہا ہے. اس کے دیے گئے راز آج بھی اسرائیل کے خفیہ مشنوں میں استعمال ہو رہے ہیں. ہر ٹارگٹ، ہر کارروائی کسی نہ کسی معلومات کے دھاگے سے جڑی ہے جو کیتھرین ایران سے لے کر گئی. مگر ناظرین، ایک سوال، ایک چہرہ جو کیتھرین سے ملتا جلتا آج پاکستان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین، وہ چہرہ، وہ ٹک ٹاکر، وہ لڑکی جو اعلیٰ ایوانوں میں گھسی، وزراء کے بیڈز تک گئی، وزراء کے خفیہ ٹھکانوں تک گئی، وزراء کے ساتھ تنہائیوں میں وہ گئی. اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ پاکستان کا کوئی وزیر میرے بارے میں بات کر کے تو دیکھے پھر کیا ہوگا. اس کے پاس جو خفیہ ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، وہ وائرل کر دی جائیں گی. یہ وہ خاتون تھی جس نے وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر پاؤں کی ٹھوکر سے اس نے دروازہ کھولا تھا اور وزیر اعظم کی کرسی کے ارد گرد وہ دندناتی پھر رہی تھی. اس کو کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، پوچھنے والا نہیں تھا. یہی وہ کردار ہے جو کیتھرین نے ایران میں ادا کیا. اس وقت کے وفاقی وزیر شیخ رشید جیسا انسان، جب اس لڑکی نے اس وزیر کو کال ملائی تو وہ کال لائیو شو کے دوران پک کر لی گئی اور پھر اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی. اور اسی لڑکی کے اس وقت کے صوبائی وزیر کے ساتھ جو چوہان جن کے نام کے اینڈ پر آتا ہے، اس کے ساتھ جو تعلقات تھے، ان کے ساتھ جو سٹوریز ہیں، وہ بھی منظر عام پر آتی رہیں. تو ناظرین، ایسے کردار ہیں جو آج مسلم دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہ شادی کا جعلی جھانسا دے کر، شادی عارضی محبت پیار کے جھانسے دے کر جب یہ بیڈ روم تک جاتی ہیں، اپنے کردار وہ جب نبھاتی ہیں، تو پھر خفیہ راز وہ چپکے سے دشمنوں کی گود میں چلے جاتے ہیں. جب ایسی لڑکیاں وزیروں کے گود میں بیٹھتی ہیں تو پھر ملک کے راز وہ دشمنوں کی گود میں چلے جاتے ہیں. تو ناظرین، یہ ہے وہ کردار جو آج ایران اس پوزیشن پر کھڑا ہے. انٹیلیجنس کی فیلنگ، انٹیلیجنس کو فیل کیا کیسے گیا، یہ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے.